مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ دنیا میں اٹھنے والی ہر تحریک قربانی مانگتی ہے، مخلصین، معاونین اور ہتھیلی پر جان رکھنے والے رفقا کی تلاش کرتی ہے، کیونکہ ایک غیر مانوس آواز کے اٹھتے ہی سننے والوں کے ذہنوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے، سوالات کے طوفان اٹھتے ہیں۔ کیا اس آواز میں سچائی ہے؟ کیا اس آواز میں معقولیت ہے؟ کیا اس آواز میں اخلاص ہے؟ کیا اس آواز، اس دعوت اور داعی کی زندگی میں کوئی مناسبت ہے؟ اور پھر اس دعوت کی کامیابی کے امکانات ہیں؟ امکان کی صورت میں کامیابی کے مراحل طے کرنے کے لیے کن کن خارزاروں سے گزرنا ہوگا، کن کن قوتوں سے ٹکر لینی ہوگی، اور پھر آخر میں صلہ کیا ملے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں جب کوئی تحریک جنم لیتی ہے اور اپنی آواز عوام تک پہنچاتی ہے۔ پھر وہ آواز نبوت ہو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نصب العین نہیں، فائدہ صرف رضا الہی، امتحان سر دھڑ کی بازی، جان خطرے میں، مال خطرے میں، کامیابی کی توقع اللہ کے علم میں ہے، دنیاوی کامیابی کی امید کوئی ضمانت نہیں۔ چلیں، کامیابی مل جائے تو کوئی عہدہ، حکومت، زرزن زمین کا وعدہ بالکل نہیں، بلکہ جس کے دل میں یہ خواہشات ابھریں وہ اس راستے کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو حضرات محترم، پھر کس کا جگرہ ہے کہ وہ ایسی دعوت کو قبول کرنے کا تصور بھی کر سکے؟ لیکن یہ انہونا کام ناظرین ہو چکا ہے، ایک انہونی سی جماعت یہ کام کر چکی ہے۔ آواز نبوت پر لبیک کہنے، زندگی بھر کی رفاقت اختیار کرنے اور دنیا بھر کی مصیبتوں کو گلے لگانے والی اس جماعت کو جماعت صحابہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، جنہیں قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے یاد کرتا ہے۔ رفقا کی اس جماعت کے اولین اور عظیم ترین رفیق خلیفہ رسول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ آج کی اس نشست میں صدیق اکبر کی حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالی جائے گی۔ اس سلسلے میں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمود الحسن عارف صاحب، صدر شعبہ ادارہ معارف اسلامیہ جامعہ پنجاب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں مولانا اشرف طاہر صاحب۔ میں ابتدا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے، قرآن کریم کی زبان سے حیات صدیق اکبر پر روشنی ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر خلیق الرحمان۔ جہاں تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کا تعلق ہے تو پوری دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی ہستی ہمیں انبیاء علیہم السلام کے سوا نظر نہیں آتی کہ جن کے فضائل اور مناقب پر قرآن اور سنہ میں کثرت سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ جہاں تک قرآن حکیم میں حضرت صدیق اکبر کے فضائل کا تعلق ہے تو ہم قرآنی آیات کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے کہ جہاں سارے صحابہ کی عظمت اور فضیلت بیان کی گئی، بہت خوب، جیسے سورہ توبہ میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اسلام میں سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو اس طرح کی بہت سی آیات مبارکہ ہیں کہ جن میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی عمومی انداز میں سارے صحابہ کی فضیلت اور منقبت بیان فرمائی۔ بے شک کچھ قرآنی آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ آیات حضرت صدیق اکبر کی فضیلت میں نازل ہوئیں، ماشاءاللہ۔ جیسے سورہ الزمر کی آیت مبارکہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، یہاں وصدق بہ جاء بالصدق جو سچائی لے کر آئے اور جنہوں نے تصدیق کی، یہاں پہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ تصدیق کنندہ جو شخصیت ہے جس کا قرآن حکیم نے اتنے محبت برے انداز میں ذکر فرمایا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ جیسے ہی وہ پاکیزہ مقدس وہ عظیم آواز کوہ فاران سے گونجی اور دنیا کے اندر وہ آواز بلند ہوئی، تو ابھی اس آواز کو بلند ہوئے چند لمحے ہوئے تھے، اس کائنات نے اس آواز کے زیر و بم کو ابھی سنا ہی تھا کہ صدیق اکبر کی آواز بلند ہوئی، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ سب سے پہلی وہ آواز، وہ سب سے پہلی وہ شخصیت کہ جنہوں نے اس آواز پر لبیک کہا، اور جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو بھی میں نے دعوت دی اس نے دعوت کے بارے میں مجھ سے پوچھا، مجھ سے دلائل مانگے، مجھ سے اس کے بارے میں سوالات کیے، تفکر کا اظہار کیے، سوائے ابو بکر کے، کہ یہاں پہ تردد کا ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا، بلکہ جیسی آواز حضرت ابو بکر کے کانوں میں پڑی تو فوراً اس آواز پہ لبیک کہا اور اس میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو قرآن نے یہ جو وصدق بہ کہا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت صدیق اکبر مراد ہے۔ اسی طرح سورۃ اللیل کی وہ آیت وَيَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اس آیت کی جو شان نزول ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ اس سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مراد ہے، اور اس کی آخری آیت سورۃ اللیل کی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور میں تیسری طرف آ رہا ہوں کہ تیسری آیات کا وہ حصہ ہے کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر ہیں، قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا، اس کو یہاں روایت کیا، اور روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ غار میں تنہا تھے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور جب وہ اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، قرآن نے نص کے ساتھ اور پورے یعنی وضاحت کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کی صحابیت پر جو وہ صاد کیا ہے ماشاءاللہ، اور فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ان اللہ معنا، یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ نبی اپنے صحابی سے کہہ رہا اللہ ہمارے